إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین۔ میرا آج کے اس درس کا موضوع عقیدہ توحید اور تصوف ہے۔ عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء اپنے رسول بھیجے۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ تبارک و تعالی نے یہ عقیدہ لوگوں کو سمجھایا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب التوحید کے اندر پہلے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا اول ما تدعوہم الی ان یوحدوا اللہ عز وجل، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم سب سے پہلے ان لوگوں کو اس کی دعوت دینا کہ وہ ایک اللہ کی توحید کا عقیدہ رکھیں، ایک اللہ کی توحید مانیں، اللہ کو ایک معبود رب مانیں۔ اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ باب میں لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی توحید۔ امام بخاری کی ایک کتاب ہے التاریخ الکبیر۔ التاریخ الکبیر میں التاریخ الکبیر کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 262 پر ایک حدیث ہے کہ سیدنا حارث بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں مکہ آیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور اس کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہیں، کوئی دعوت دے رہا ہے، کوئی لوگوں کو کچھ بتا رہا ہے۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا یہ کون آدمی ہے جس کے پاس لوگ اکٹھے ہیں؟ باپ نے کہا کہ یہ صابی ہے، معاذ اللہ یعنی بے دین ہے، یا دوسرے لفظوں میں سمجھے وہابی ہے، جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں، یا غیر مقلد ہے یا لامذہب ہے۔ پرانے زمانے میں جاہلیت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہتے تھے۔ وہ حارث کہتے ہیں کہ میں آگے آیا، میں نے دیکھا فَإِذَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ید الناس الی توحید اللہ والایمان، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ روایت صحیح روایت ہے، اس کو ابو زرع الدمشقی نے بھی صحیح قرار دیا ہے، اور یہ وہ صحیح روایت ہے جس میں توحید کا لفظ آیا ہے۔ تو اسلام دین توحید ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے تاکہ لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کرے، توحید کا راستہ دکھائے۔ پھر اس توحید کی تشریح بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا تو اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ تم نے سب سے پہلے دعوت یہ دینی ہے کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہے توحید۔ ان دو کلموں کا اقرار کرنا، یہ ہے توحید کی دعوت، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا الا ان یوحد اللہ۔ لغت میں توحید کہتے ہیں، جس طرح کہ لسان العرب میں لکھا ہوا ہے، لسان العرب لغت کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے المعجم الوسیط میں بھی اور دوسری کتابوں میں بھی کہ توحید کہتے ہیں الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ القاموس الوحید کے نام سے ایک لغت کی کتاب اردو میں چھپی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے اپنی ذات اور تمام صفات میں ایک ہونے پر ایمان، اللہ کو ایک ماننا، یہ ہے توحید۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ المراد بتوحید اللہ تعالی، اللہ کی توحید کا مطلب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے مراد یہ ہے بأنہ الہ واحد، کہ وہ ایک معبود ہے، معبود برحق ایک ہے، سچا معبود جس کی عبادت کرنی چاہیے، جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، وہ ایک ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَهَذَا الَّذِي يُسَمِّيهِ بَعْضُ غُلَاةِ الْمُتَصَوِّفَةِ توحید العامہ، بعض غالی صوفی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عوام کی توحید ہے، یہ توحید عوام کی، یہ خواص کی نہیں ہے۔ پھر حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ثم غلا بعضهم، ان صوفیوں میں سے بعض نے غلو کیا، تجاوز کیا، حد سے آگے گزرے، فزعم، اور یہ دعویٰ کیا ان المراد بالتوحید اعتقاد وحدت الوجود، ان صوفیوں میں سے غالی صوفیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ توحید سے مراد وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ وحدت الوجود ایک کفریہ عقیدہ ہے جس پر میں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد اس پر رد کرنے والا ہوں، اس کا تعارف بھی کروں گا۔ تو توحید کی حقیقت اور اس کا ثبوت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے دلائل سے۔ توحید کی ایک ضد ہے جسے کہتے ہیں شرک۔ موحد مشرک نہیں ہوتا، مشرک موحد نہیں ہوتا، یہ دونوں ضد ہیں۔ جس طرح دن کے مقابلے میں رات ہے، رات کے مقابلے میں دن ہے، اس طرح توحید کے مقابلے میں شرک ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کے بارے میں شاہ ولی اللہ دہلوی، جن کو بہت سے لوگ اپنا بزرگ مانتے ہیں بڑے صغیر میں، اور صوفی بھی، وحدت الوجود والے بھی ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ اپنی کتاب الفوز الکبیر میں جو انہوں نے تفسیر پر لکھی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ وہ شرک کو ان یثبت لغیر اللہ سبحانہ وتعالی شیئا من صفات المختص بہ، شرک کہتے ہیں
کہ اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے، غیر اللہ کے لیے، اللہ کے سوا ہر چیز غیر ہے، چاہے انسان ہو، چاہے جن ہو، چاہے فرشتے ہو، سب غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ کے لیے، اللہ کے سوا اوروں کے لیے ایسی چیز کا اثبات کرنا جو اللہ کی صفات خاصہ میں سے، جو اللہ کی خاص صفتوں میں سے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کا تصرف فی العالم، جس طرح اس کائنات میں، دنیا میں تصرف کا جو کی صفت ہے۔ تصرف کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے ساتھ جو چاہے کرنا، کسی کو مار دینا، کسی کو زندہ کرنا، کسی کو رزق دینا، کسی سے رزق لے لینا، ساری جو طاقتیں ہیں ان کا منبع، یہ ان کا جو ہے بنیاد، یہ تصرف ہے۔ تو یہ شاہ ولی اللہ نے تشریح بیان کی ہے شعر کی۔ اب آپ دیکھیں کہ امت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ان صفات مختصہ میں مخلوق کو شریک کیا۔ آپ نے سن لیا کہ عالم میں تصرف یہ اللہ کی خاص صفت ہے، اور اس میں کسی اور کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اب یہ سنیں، یہ مجھے ہدایت کے بخشش کتاب دے دیں تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے ہدایت کے بخشش، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ احمد رضا خان صاحب بریلوی ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ پہلی 2 جلدیں ہیں۔ اس میں صفحہ نمبر 23 پر جناب احمد رضا صاحب فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، لکھتے ہیں کہ در منقبت حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، غوث اعظم یعنی شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے خیال میں پھر کہتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ پھر آگے کہتے ہیں ذی تصرف بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ اب اس کا مفہوم سنیں، وہ کہتے ہیں کہ قادر کا بندہ ہے، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کس کے بندے ہیں؟ قادر کے۔ قادر کون ہے؟ اللہ، اللہ کے بندے ہیں اور قادر بھی ہیں، قدرت بھی رکھتے ہیں، قدرت والے کے بندے بھی ہیں اور قدرت بھی رکھتے ہیں۔ یہ باطنی راز بھی ہیں اور ظاہر بھی ہیں عبد القادر۔ ان کو تصرف بھی حاصل ہے، یعنی اس کائنات میں، زمین و آسمان میں ان کو تصرف حاصل ہے، ذی تصرف بھی ہے، پورا ان کو اختیار حاصل ہے، جو مرضی کریں، کسی کو مار دیں، کسی کو زندہ کر دیں، اختیار حاصل۔ معزون بھی ہے، ان کو اذن بھی حاصل، اجازت بھی، مختار بھی، ان کے پاس اختیار بھی ہے، کار عالم کا یعنی ساری دنیا کے کاموں کا مدبر بھی ہے عبد القادر، تدبیر کرنے والے بھی عبد القادر۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ إِلَّا اللَّهُ، قرآن فرماتا ہے کہ کون ہے جو یہ کائنات کی تدبیر کر رہا ہے؟ ایک اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر رہا، اللہ ہی مدبر ہے کائنات کا، اور یہ کہتے ہیں عبد القادر۔ تو یہ شاہ ولی اللہ انہوں نے جو بات فرمائی ہے، اس بات کی بالکل یہ ضد ہے یہ عقیدہ جو انہوں نے اپنی کتاب ہدایت کے بخشش میں لکھا ہے، اور یہ کتاب اردو میں ہے، مارکیٹ میں آپ کو مل سکتی ہے۔ اسی کتاب کے اس میں 2 جز ہیں، یعنی یہ کتاب جو اس میں 2 کتابیں ہیں، پہلی جلد اور دوسری جلد۔ دوسری جلد میں صفحہ نمبر 10 پر شیخ عبد القادر کے بارے میں یہ لکھتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ باب باندھا ہے استعانت از سرکار غوثیت رضی اللہ عنہ، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد مانگنا۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں صفحہ نمبر 10 پر، خدا سے لے لڑائی، خدا سے لے لڑائی وہ ہے موتی
نبی قاسم ہے تو منہ سے لے یا غوث، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہیں جو اللہ سے لڑائی کرتے ہیں، اللہ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ دینے والا ہے، نبی تقسیم کرنے والے ہیں اور پہنچانے والے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ دیکھیں، یہ جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اتنا مبالغہ کر رہے ہیں، کبھی یہ سوچا ہے کہ ان کا اپنا عقیدہ کیا تھا؟ ان کی ایک کتاب الفتح الربانی مارکیٹ میں موجود ہے۔ الفتح الربانی میں صفحہ نمبر 151 پر اور مجلس نمبر 47 پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب یہ جو میں ان کا قول آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، اس کو غور سے سنیں، یہ سونے کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، ایسا سنہری قول ہے۔ فرماتے ہیں، یا قوم ہے اور میری قوم والو اور میرے ساتھیوں، میری قوم والو، اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو، بدعت والے کام نہ کرنا۔ اتباع ہے کتاب و سنت کی، یعنی کتاب و سنت پر عمل کرو، بدعات سے دور ہو جاؤ، بدعتیں نہ کرنا۔ وافقوا ولا تخالفوا، قرآن اور حدیث کی مخالفت کرو، قرآن اور حدیث کا خلاف نہ کرنا، مخالفت نہ کرنا۔ اطیعوا ولا تعصوا، اللہ رسول کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرنا۔ اخلصوا ولا تشرکوا، فرماتے ہیں اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، توحید خالص کو اختیار کرو، شرک نہ کرنا۔ واحد الحق عز وجل، ایک اللہ عز وجل کی توحید کو اختیار کرو، توحید کا عقیدہ پکڑ لو۔ وعن بابی فلا تبرحوا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور دروازے کی طرف نہ جانا، اللہ کا دروازہ یہ نہ چھوڑنا، اللہ کے دروازے کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ سلو ہو ولا تسلو غیرہ، اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، کسی اور سے، غیر سے سوال نہ کرنا۔ استعینوا بہ، ایک اللہ سے مدد مانگو، ولا تستعینوا بغیرہ، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو۔ توکلوا علیہ ولا تتوکلوا علی غیرہ، ایک اللہ پر توکل کرو، غیروں پر توکل نہ کرنا۔ کیسا توحید کا عقیدہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والا یہ کہتا ہے کہ ذی تصرف بھی ہے، مدبر بھی ہے، یعنی اس زمین و آسمان میں مدبر شیخ عبد القادر اس کے نزدیک، تصرف متصرف اس کے نزدیک۔ تو یہ توحید کے بارے میں چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے بعد موضوع کی مناسبت سے توحید کا جو مقابلہ کرنے والا گروہ ہے وہ اہل تصوف کا گروہ ہے۔ توحید کا مقابلہ تصوف میں ہوا ہے، تو تصوف کے بارے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ کتابیں لائے وہ حوالے رکھوں گا۔ تصوف دو اس کی قسمیں، ایک تو کہتے ہیں پرہیزگاری کو، زہد کو، تقوی کو، یہ ابو نعیم اصبہانی حلیت الاولیاء میں یا دوسرے علماء یہ کہتے ہیں۔ اگلے علماء سے تصوف کا لفظ ثابت نہیں، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے جس طرح تقلید کا لفظ ثابت نہیں واضح طور پر جواز کے ساتھ، اسی طرح تصوف کا لفظ بھی کوئی ثابت نہیں۔ بعد میں چوتھی صدی میں تصوف کا لفظ استعمال ہوا ہے پرہیزگاری کے لیے، تقوی کے لیے۔ تصوف کا دوسرا معنی جو ہے، جو اصل ہمارا آج کا موضوع ہے، وہ یہ ہے جس طرح کہ تاریخ تصوف میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے لکھا ہے صفحہ 99 پر، کہتے ہیں کہ قول راجح جس پر اکثر صوفیہ کا اتفاق ہے یہ ہے کہ یہ لفظ صوف سے مشتق ہے، یہ تصوف کا لفظ صوف سے نکالا گیا ہے۔ صوف کہتے ہیں اون کو، کیونکہ اکثر صوفیاء صوف اون کا لباس پہنتے تھے، اس لیے لوگ انہیں صوفی کہنے لگے۔ تو اون کا لباس، اونی لباس پہننے والے جو صوفی ہیں یہ ان کا لقب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ
وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی ان کے جو عقائد ہیں کتاب و سنت سے صاف صاف ٹکراتے ہیں۔ یہ وحدت الوجود کا جو میں نے ذکر کیا، جو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، وحدت الوجود کا معنی ہے ایک وجود ہونا۔ میری کتاب جو ہے نا وہ بدعتی کو شرماستہ کو وہ بھی دیتے ہیں۔ ایک وجود، وحدت میں نہ ایک، وجود میں نہ وجود، ایک وجود ہونا۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خالق اور مخلوق، اللہ اور اس کی مخلوقات، یہ سب ایک ہی وجود ہے۔ لغت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ساری مخلوقات کو، نہیں وہ گاڑی میں پڑی ہے، گاڑی میں پڑی ہے، کوئی بات نہیں، تمام مخلوقات کو اللہ کا وجود ماننا اور ما سوا کو یعنی ویسے یعنی سمجھنا کہ حقیقی وجود نہیں ہے۔ اور یہ بھی مثال بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سمندر ہے نا، سمندر اس کے اوپر بلبلا ہوتا ہے، اس طرح یہ انسان ہے، یعنی معاذ اللہ، اللہ ایک سمندر ہے اور انسان ایک بلبلا ہے، حالانکہ بلبلا سمندر کا پانی کا کیسا ہوتا ہے، اس کی تشریح میں انشاءاللہ آگے بھی بیان کروں گا۔ اب یہ وحدت الوجود کا جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں ان کے میں آپ کے سامنے حوالے پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ، اس کے خلاف علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ابطال وحدت الوجود، وحدت الوجود کے عقیدے کے باطل ہونے کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے، جو کہتے ہیں، فرماتے ہیں ابطال وحدت الوجود والرد علی القائلین بها، جو لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں ان کے اوپر رد کیا ہے۔ اور قرآن کریم کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطبے میں، اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، جز بنا لیا، ان لوگوں پر رد کیا۔ این ممکن ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو بعض لوگ نہ مانتے ہوں، اس لیے دوسرا حوالہ ہے، یہ میرے پاس کتاب ہے ملا علی قاری کی۔ ملا علی قاری حنفی علماء میں بہت مشہور عالم ہیں، ان کو مانتے ہیں سب۔ ان کی کتاب ہے الرد علی القائلین بوحدت الوجود، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والوں پر رد کرتے ہو۔ تو یہ علماء جو ہیں انہوں نے دلائل پیش کیے، قرآن کی آیات اور حدیث سے ثابت کیا ہے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ غلط ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے فتاوی رضویہ، مارکیٹ میں موجود ہے، یہ اردو کی کتاب ہے۔ اس کو لکھنے والے ہیں جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ اس کی جلد نمبر 14 ہے اور صفحہ نمبر 641۔ یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں جی؟ فرماتے ہیں اور وحدت وجود حق ہے، وحدت وجود کا عقیدہ یعنی صحیح ہے، حق ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ وحدت الوجود یہ کہ وہ صرف موجود واحد، باقی سب ظلال و عکوس ہیں۔ وہ کہتے ہیں وحدت الوجود کا مطلب یہ کہ اللہ ایک وجود ہے اور باقی جو کچھ ہے یہ سایہ ہے، اس کا عکس ہے۔ یہ وہ کتاب میری دینے، یہ جو میں بعض لغات کے حوالے دیے تو سن لیں ان کی عبارت، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ مسئلہ جنت اور جہنم والی بات ہے۔ حسن اللغات فارسی اردو ایک کتاب ہے، لغت کی کتاب ہے، ڈکشنری ہے، اس میں لکھا ہے تمام موجودات کو اللہ تعالی کا وجود خیال کرنا اور وجود ما سوا کو محض اعتباری سمجھنا، جیسے قطرہ، حباب، موج اور کار وغیرہ سب کو پانی معلوم کرنا۔
مطلب یہ کہ جو کچھ بھی ہے نا، مثلا آپ بیٹھے ہیں، مثلا یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ جو کچھ ہے سب کو اللہ کا وجود خیال کرنا، یہ سمجھنا کہ یہ اللہ ہی ہے، اللہ کا وجود ہے، اور باقی جتنے وجود ہیں اللہ کے علاوہ ان کو بعض عارضی اعتبار ہی سمجھنا، جس طرح کے قطرہ ہے، جس طرح کے موجیں ہیں سمندر کے اندر، بلبلے ہیں، یہ سب چونکہ پانی ہے اسی کے سے، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا۔ یہ صفحہ نمبر 941 پر ہے۔ علمی اردو لغت کی یہ کتاب ہے وارث سرندی کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ صوفیوں کی اصطلاح میں تمام موجودات کو خدا تعالی کا وجود ماننا اور ما سوا کے وجود کو محض اعتباری سمجھنا، یہ بھی وہی بات ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی ہے، یعنی یہ سمجھنا کہ یہ آدمی سارے اللہ ہے، معاذ اللہ، یہ کائنات جو کچھ نظر آ رہا ہے سب خدا ہے۔ تو یہ ہے وحدت الوجود کا مفہوم، اور جس کے بارے میں فتاوی رضویہ سے مجھے یہ دیتے ہیں، شمائم امدادیہ بھی، شمائم امدادیہ، جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی کا یہ حوالہ میں نے آپ کے سامنے ایک فتاوی رضویہ سے پیش کیا۔ اب ایک دوسرا حوالہ سنیں، یہ میرے پاس کلیات امدادیہ ہے حاجی امداد اللہ صاحب کی، چونکہ اس میں عبارت فارسی میں لکھی ہوئی ہے اس لیے یہ عبارت میں نہیں پڑھتا ہوں، 218 صفحے پر یہ عبارت موجود ہے۔ انہی کی یہ کتاب ہے شمائم امدادیہ۔ شمائم امدادیہ حاجی امداد اللہ صاحب جو دیوبندیوں کے اکابر میں سے اور بریلوی بھی ان سے عقیدت رکھتے ہیں، حضرات جناب محمد قاسم نانوتوی صاحب، جناب رشید احمد گنگوئی صاحب، جناب اشرف علی تھانوی صاحب، سب ان کے مرید ہیں۔ شمائم امدادیہ میں صفحہ نمبر 32 پر حاجی امداد اللہ فرماتے ہیں نقطہ شناسہ مسئلہ وحدت الوجود حق و صحیح ہے، یعنی اے نقطہ شناس وحدت الوجود کا مسئلہ حق اور صحیح ہے، اس مسئلہ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ فقیر و مشائخ فقیر اور جن لوگوں نے فقیر سے بیعت کی ہے سب کا اعتقاد یہی ہے، یعنی میرا بھی اور میرے جو مرید ہیں سب کا یہی عقیدہ ہے۔ مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم، مولوی رشید احمد صاحب و مولوی محمد یعقوب صاحب، مولوی احمد حسن صاحب وغیرہ فقیر کے عزیز ہیں اور فقیر سے تعلق رکھتے ہیں، کبھی خلاف اعتقادات فقیر و خلاف مشرب مشائخ طریق خود مسلک اختیار نہ کریں گے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ محمد قاسم نانوتوی صاحب، رشید احمد گنگوئی صاحب، ان محمد یعقوب نانوتوی صاحب سب کا یہی عقیدہ ہے جو میرا عقیدہ ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میرے عقیدے کے خلاف کوئی دوسرا عقیدہ وہ اختیار کرے۔ اور اسی طرح اسی کتاب میں وہ ایک اور مقام پر ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ کسی آدمی نے سوال کیا، حاجی امداد اللہ صاحب سے سوال کیا کہ آپ نے جو ضیاء القلوب میں یہ باتیں لکھی ہیں، اس میں آگے سوال کے آخر میں یہ لکھا ہے اس مضمون سے معلوم ہوا کہ عابد و معبود میں فرق کرنا شرک ہے۔ آپ نے جو باتیں لکھی ہیں اپنی کتاب میں اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کی مخلوق میں فرق کرنا، کہ اللہ علیحدہ ہے مخلوق علیحدہ ہے، یہ شرک ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ اور اس کی مخلوق، خالق اور مخلوق، یہ دونوں ایک ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی شک نہیں، جواب دیا کہ فقیر نے یہ سب ضیاء القلوب میں لکھا ہے، یعنی یہ میں نے لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وحدت الوجود کا کس طرح اقرار دوسری کتاب یہ دیکھ بکر کس طرح صاف اقرار کر رہے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہے، یہ کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، یا میرے پاس ایک کتاب ہے اس کا نام ہے مقالات سواتی، جناب عبد الحمید سواتی صاحب یہاں گجرانوالہ میں یا گکھر میں کہیں رہتے ہیں، دیوبندیوں کے بڑے علماء میں سے ہیں،
اور یہ مقالات سواتی ان کی کتاب مارکیٹ میں موجود ہے. یہ پہلی جلد ہے. اس پہلی جلد میں صفحہ نمبر 375 پر یہ چونکہ عبارتیں ہیں ان کی، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بھائیوں کو اس سے سمجھ آ جائے، تو یہ عبارتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ عبدالحمید صاحب، علماء دیوبند کے اکابر مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا مدنی اور دیگر اکابر مسئلہ وحدت الوجود کے قائل تھے، اس عقیدے کو مانتے تھے. حضرت نانوتوی کا رسالہ بھی اس مسئلہ پر موجود ہے، اور متعدد مکاتیب میں بھی اس مسئلہ کا ذکر ہے، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے مکاتیب میں بھی اس مسئلہ کی تصویر موجود ہے. تو آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ حوالے ان کی اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جو وحدت الوجود کو اپناتے ہیں. اب وحدت الوجود کی وجود ایک ہی ہے، یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے بھی خلاف ہے. یہ صحابہ سے بھی ثابت نہیں، تابعین سے بھی ثابت نہیں، یہ اماموں سے بھی ثابت نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ثابت نہیں، اور بھی کسی جلیل القدر سے ثابت ہے. اب اس عقیدے کی ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک صاحب تھے جن کا نام تھا ضامن علی جلال آبادی. ضامن علی جلال آبادی، ان کا ذکر کرتے ہوئے جناب رشید احمد لدھیانوی صاحب، رشید احمد گنگوئی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو توحید میں غرق تھے، یعنی پکے توحیدی تھے. پھر ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر لوں. بہرحال یہ کتاب ہے، اگر کوئی آدمی حوالہ دیکھنا چاہے گا تو ہم بیان کر دیں گے. چونکہ یہ پرانی اردو ہے تو عین ممکن ہے کہ بعض بھائیوں کو اردو کے سمجھنے میں تکلیف ہوتی ہو. ان کی لکھنؤ میں کچھ مریدنیاں تھیں. وہ وہاں پر گئے اپنے مریدوں کے پاس، مریدیوں کے پاس، سہارنپور میں، ہاں سہارنپور میں. تو وہ ایک مکان میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی مریدیاں ان کے پاس آئیں. ان مریدیوں میں سے پتا چلا کہ ایک مریدنی ایک نہیں آئی عورت. انہوں نے پوچھا کہ فلاں کیوں نہیں آئی؟ تو وہ جو رنڈیاں تھی نا، وہ گنہگار عورتیں تھیں، فاحشہ عورتیں تھیں. انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ نہیں آتی ہے، وہ شرم کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں گنہگار عورت ہوں، میں کالے منہ والی عورت اتنے نیک آدمی کے پاس کس طرح جاؤں گی؟ اتنا بزرگ، اتنا متقی، اس کے سامنے میں ایک گندی عورت، ایک رنڈی، وہ کہتی ہے کہ میں کس طرح جاؤں گی؟ تو پیر صاحب نے کہا کہ ان کو لے کے آئی. ضرور لے کے عورتوں کو بھیجا، اس کو لے کر آ گئی. جب وہ آ گئی تو آپ آگے الفاظ سنیں. میاں صاحب بولے، بھی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ یعنی جب اور عورتیں آ گئی تو تم کیوں نہیں تشریف لائیں؟ میرے پاس تم کیوں نہیں آئی؟ تو کہنے لگی، حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرم آتی ہوں، گنہگار عورت ہوں، گندی عورت ہوں، آپ سے شرم آتا ہے، میں کس طرح ہوں؟ میاں صاحب بولے، بھی تم شرماتی کیوں ہو اور شرم کیوں کرتی ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. یعنی صاف لکھا ہو یہاں پر کتابیں، زنا کرنے والا کرانے والا کون؟ وہی، یعنی معاذ اللہ ہے. رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی، غصہ ہو گئی، اسے بڑا غصہ آیا. اس فاحشہ عورت کو، اس زانیہ عورت رنڈی کو غصہ آیا،
اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوہ. وہ شیطان کو بگانے کے لیے جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھے. کہا اگرچہ میں روح سیاہ اور گناہگار ہوں. وہ کہنے لگی وہ لونڈی اگرچہ میں کالے منہ والی گناہگار عورت ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. یعنی جو کہتا ہے کہ کرنے والا کون کرانے والا کون وہ تو وہی ہے. یہ وحدت الوجود کا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں, سب اللہ ہے. جو نظر آتا ہے بس جدھر دیکھیں گے وہی ہے. یہ ہے قرآن کریم کی آیت سے ٹکراؤ. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, بلکہ انہوں نے تو بندوں کو جز نہیں بنایا, بندوں کو ہی رب بنا لیا. وہ جو ہے آگے لکھا ہے میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگوں رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی. اور اس آدمی کے بارے میں رشید امن گنگوئی صاحب مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید میں ہی غرق تھے. توحید, یہ کیسی توحید ہے بھائی؟ توحید جو ہمیں قرآن بتاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو توحید ہمیں ملتی ہے اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں. امام نسائی کی السنن الکبریٰ میں عمل الیوم واللیلہ میں ایک صحیح روایت ہے کہ کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما شاء اللہ و شئت یا ما شاء اللہ و شاء محمد, جو اللہ چاہے, جو آپ چاہے, جو اللہ چاہے, جو اللہ کا رسول چاہے. یہ لوگ آج کل بھی کرتے ہیں بات ہی, یعنی جو اللہ اور رسول چاہے بس وہی ہوگا. اس وقت بھی کسی نے کہہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلتنی للہ ندا, اے انسان تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے. قل ما شاء اللہ وحدہ, کہ جو صرف ایک اللہ چاہے. اس کائنات میں جو ہو رہا ہے صرف ایک اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. وہی پیدا کرتا ہے, وہی مارتا ہے, وہی رزق دیتا ہے, وہی رزق روک لیتا ہے, وہی بیماری لاتا ہے, وہی بیماری ہٹاتا ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی حاجت روا ہے, وہی فریاد رس ہے, وہی غریب نواز, وہی داتا. اور ادھر وہ کہتے ہیں کرنے والا کون, کرانے والا کون. یہ دیکھیں حاجی امداد اللہ صاحب کی ایک اور کتاب ہے, یہ کلیات امدادیہ جو ہم شروع میں نے درس کے دوران ذکر کیا ہے. اس میں وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے جو کہ کتاب و سنت کے متصادم ہے, کتاب و سنت کے خلاف ہے, جس پر رد کیا علماء کرام نے, اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں ذکر کے بارے میں کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے. یعنی یہ جو باتیں انہوں نے پیچھے فرمائی ہیں, یہ باتیں کرنے کے ساتھ یہ ذکر کرنے والا آدمی, یہ ذاکر جو ہے, اس کو چاہیے کہ اتنا مشغول ہو جائے, اتنا مصروف ہو جائے, ہو کرتا رہے, ہو اس طرح کرتا رہے. آگے کیا فرماتے ہیں کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے. یہ صاحب لکھا ہوا ہے, خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے. اور فنا در فنا کے یہی معنی ہے. اس حالت کے حاصل ہو جانے پر وہ سراپا نور ہو جائے گا, یعنی وہ آدمی سراپا نور, نور ہی نور بن جائے گا. پھر آگے ایک اور مقام پر وہ صفحہ نمبر 21 پر یہ لکھتے ہیں کہ اگر اسی طرح ذکر میں مشغول رہے گا تو خدا کے بہتر اوصاف اس میں پیدا ہو جائیں گے. یعنی اللہ کے جو اوصاف صفتے ہیں وہ بندے میں پیدا ہو جائیں گے. بھائیو یہ مذاق نہیں ہے, یہ جنت اور جہنم والی بات ہے. یہ غور کریں, یہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے, مارکیٹ سے آپ لے کر پڑھ سکتے ہیں, اردو میں ہے کوئی, یہ انگریزی میں یونانی میں نہیں ہے. صفحہ نمبر 35 اور 36 پر حاجی امداد اللہ صاحب, جن کو یہ سارے لوگ مانتے ہیں شیخ الطائفہ کہتے ہیں, سید الطائفہ, یہ لکھا ہوا ہے سید الطائفہ. حاجی امداد اللہ صاحب کے جو القاب ہیں نا, یہ میرے پاس القاب, میں بتاتا ہوں. القاب کہتے ہیں لقب کی جمع کو, یعنی کسی آدمی کو اگر آپ عزت کے ساتھ ذکر کریں گے نا تو کہیں گے مولانا
حضرت شیخ الحدیث شیخ القرآن، تو اس طرح کے مختلف جو القاب ہیں ان لوگوں نے ان کو دے رکھے. ان کے اب لقب سنیں جی. یہ کون ہے جی؟ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام العارفین، مقدم الراسخین، سراج الاولیاء، تاج الکبرا، زبدۃ الواصلین، قدوۃ الکاملین، شیخ المشائخ، سید السادات، جنید الزمان، با یزید الدوران، سیدی و سندی و معتمدی و مستندی، ذخیرت یومی و غدی، مکان الروح من جسدی، حضرت مرشدنا و مولانا الحافظ الحاج الشاہ محمد امداد اللہ المہاجر تھانوی مولدن، المکی موردن، الفاروقی نسبن، الحنفی مذہبن، الصوفی مشربان. اتنا بڑا نام، اتنے القاب ہیں. یہ کیا فرماتے ہیں جی؟ سنیں. فرماتے ہیں کہ بندہ جب ذکر کر کر کے اس مقام پر پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اور کہ اٹھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس مرتبہ میں خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے. یہ جو مرتبہ ہے نا صوفی کا، ذکر کرنے والے کا، وہ لوگوں کو اب اللہ تک پہنچاتا، اس مرتبے تک پہنچ گیا. اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے. ظاہر میں بندہ نظر آتا ہے، اندر وہ خدا ہوتا ہے. اس مقام کو برزخ البرازخ کہتے ہیں. یہ کوئی ایک حوالہ ہوتا نا، کوئی بات تھی، اس کی کیا تعویل کریں کہ بندہ خدا ہو جاتا. کبھی کسی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی سے بھی کبھی یہ بات سنی؟ کبھی یہ پڑھے لکھے جن کے اتنے القاب ہیں، اتنے لقب ہیں، اتنی فضیلتوں والے. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا نام فضائل صدقات ہے. یہ ہمارے بعض بھائیوں کے پاس ہوتی ہے، یہ اپنے پاس ہو رکھتے ہیں، بسترے کے ساتھ یہ کتاب بھی ہوگی، فضائل صدقات. یہ بھی مارکیٹ میں موجود ہے، اردو زبان میں. فضائل صدقات کے صفحہ نمبر 558 558 صفحہ. اس صفحے پر جناب زکریا صاحب نے جناب رشید احمد گنگوئی صاحب کا خط نقل کیا ہے، جو انہوں نے اپنے پیر اور مرشد، یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کس کے نام لکھا تھا جی؟ شیخ المشائخ قطب الارشاد حضرت گنگوئی قدس سروں نے اپنے مرشد شیخ العرب والعجم حاجی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اعلی اللہ مراتبہ کی خدمت میں لکھا. یعنی رشید احمد گنگوئی صاحب نے یہ خط لکھا تھا حاجی امداد اللہ صاحب. اس میں کیا کہتے ہیں آخر میں، خط کے آخر میں اب اللہ کو مخاطب ہو گئے، اب اللہ سے ہم کلام ہو گئے. کہتے ہیں یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے. یعنی یہ خط جو میں نے لکھا ہے یہ حضرت نے حکم دیا تھا، اس وجہ سے میں نے یہ خط لکھا. جھوٹا ہوں کچھ نہیں، یعنی میں اور کچھ نہیں، جھوٹا ہوں. تیرا ہی ذل ہے. کہتے اے اللہ تیرا ہی سایہ ہے، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں. اور آگے لکھتے ہیں اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے. کہتے اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ میں ہوں اور تو ہے تو یہ شرک ہے، شرک در شرک. یعنی اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے. بھائیو یہ وحدت الوجود کا یہ جو عقیدہ ہے نا، ایک تصوف کے عقیدوں میں سے یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. وقت ہوتا ہے تھوڑا، مجھے جو قائد ہو جاتا ہے. اب یہ آخری حوالہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ ہمارا پروگرام اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا. اس کے بعد سوال جواب ہوں گے انشاءاللہ. غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، بعض بھائی حوصلہ ان کو غصہ ہے میری باتوں سے. بھائی تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں، بڑی لچھے دار فضائل لوگ بیان کرتے ہیں سار کے ساتھ، بڑی اس میں نظمیں بھی ہوں گی، اشعار ہوں گے، بہت مزہ
لوگ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ جو دین کی بنیادی باتیں عقیدے کی، ان کو سمجھیں۔ یہ لوگ جو قرآن اور حدیث سے مسلمانوں کو ہٹا کر دوسرے راستے پر چلانا چاہتے ہیں، تصوف کے راستے پر، ان کو پہچان لیں۔ ان کو پہچاننے کے بعد پھر ان سے بری ہو جائیں، ان سے ہٹ جائیں، پھر کتاب و سنت کا راستہ مضبوطی سے پکڑیں۔ یہ طریقہ یہ ثابت ہے دلائل سے کہ جو لوگ صحیح العقیدہ نہیں ہیں، ان کے جو عقائد ہیں وہ بیان کر کے ان کو پر رد کیا جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے در و تعارض العقل والنقل۔ اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی اہل بدعت پر رد کر کے حق کو واضح نہ کر دے، اس نے اسلام کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ وہ نہیں سمجھے کہ میں اسلام کا حق ادا کر کے بیٹھا ہوں۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم ان لوگوں سے میں جہاد کروں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، منکرین حدیث ہیں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں ان ترکوں سے جہاد کروں جو کافر ترکوں سے جہاد کروں۔ یہ آخر میں نے حوالہ عقائد اولیاء کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام حقائق اولیاء ہے یا ارواح سلف۔ جناب اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب لکھی ہوئی ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب۔ اس میں قبر پرستی کا، میں نے کہا تھا نا کہ اس میں قبر پرستی بھی تصوف میں، ان صوفیوں کی قبر پرستی کا بھی ایک حوالہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے بھائی ایک حوالہ مجھے یاد دلا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ سوال جواب میں کہیں وہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 339، حقائق نمبر 366، یہ سن لیں گے۔ فرماتے ہیں کہ محمد یعقوب جو تھے نا نانوتی صاحب، وہ فوت ہو گئے۔ دیوبندیوں کے اکابر میں سے ایک بڑے عالم تھے، وہ فوت ہو گئے، ان کی قبر بن گئی۔ اب کیا ہوا یہ کہ اس زمانے میں اس علاقے میں نانوتا میں ایک بیماری آئی ہوئی تھی، بخار۔ تو لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ یہ قبر جو ہے اس کی مٹی اگر لائیں گے تو شفا ہو جائے گی۔ مٹی کو کھاتے ہوں گے، قبر سے مٹی لانی شروع کر دی لوگوں نے اور لکھا ہے شفا ہو جاتی ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی، سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اس سے ہی آرام ہو جاتا۔ اچھا، کھاتے نہیں تھے، باندھتے تھے۔ بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈلواؤں تب ہی ختم۔ کئی مرتبہ ڈال چکا، پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا، یہ صاحبزادے بہت تیز مزاج تھے، آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی۔ یاد رکھو کہ اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہو۔ اور نیچے سن رہا ہے، لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے چلیں گے۔ بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا۔ جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا۔ پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دی۔ بھائی دیکھو، اب یہ قبر والا اس کی برکت سے مٹی لے کر جاتے ہیں، بخار ختم۔ پھر اس نے نیچے پتہ نہیں کون سی وہ تاریں لگا رکھی ہیں وائرلیس، کہ بیٹا اس کو پکارتا ہے اور نیچے سے سن رہا ہے، اور اس کو تصرف بھی حاصل ہے کہ جب اس نے بات کو سن لیا تو پھر اب وہ چھوڑ دیا لوگوں کو صحیح کرنا، اب وہ بیماری وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو یہ چند حوالے تھے، ورنہ بے شمار حوالے ان کتابوں میں۔ یہ جو عقیدہ ہے بھائیو، یہ بالکل کتاب و سنت کے مترادف ہے۔ ٹائم جو ہے نا، یعنی جو ساتھیوں نے ٹائم کر کے اب ہو چکا ہے۔ تو میرا جو موضوع تھا توحید، عقیدہ توحید اور تصوف، میں نے اس موضوع کے مطابق کچھ آپ کے سامنے دلائل رکھے ہیں۔ یہ موضوع لمبا موضوع ہے، تفصیل طلب ہے، اور خاص طور پر یہ چونکہ علمی موضوع ہے، ممکن ہے عوام کو اس کی سمجھ مشکل سے آئے۔ تو اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ بھائیوں کو ان کے یہ جو حوالے ہیں ان کو تشریح کر کے بھی بتا دیا جائے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر ثابت قدم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ کرے۔